دیا اور آئین پہ عمل کرنے کی بھی بات کی۔ میں، ہماری جماعت، ہمارے خواتین ممبران، ہمارے اقلیتی ممبران، ہمارے کروڑوں ووٹر سپورٹر اس وقت امید کی نظروں سے اپنی سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ بطور وکیل اور بطور سیاسی کارکن مجھے اس بات پہ یقین ہے، گمان نہیں یقین ہے کہ یہاں سے آئین پہ مبنی فیصلہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئین پہ منوعن عمل ہونا چاہیے۔ نہ کسی کا حق مانگتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا حق لینے دیں گے۔ خیرات میں نہیں ملا ہمیں مینڈیٹ۔ ایک آدمی کو آپ نے دہشت گردی کا الزام، ملک دشمنی کا الزام لگا کے 300 دنوں سے جیل میں رکھا ہے۔ اس کی تصویر سے ڈرتے ہو، اس کے 3 الفاظ سے ڈرتے ہو۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے، اس سے تو کفر کے ایوان ہلتے ہیں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو عمران خان سے کیا تکلیف ہے؟ انصاف کی بات کرتا ہے اور اپنی زمین اغیار کے قبضے میں دینے کے خلاف کھڑا ہوا، یہ تکلیف ہے؟ میں نے پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی حوالہ دے کے، لیکن ہاؤس میں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ جب سائفر کیس ختم ہو گیا ہے تو اب سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور وہ کالے تاریک چہرے آشکار ہونے چاہیے جنہوں نے رات کی تاریکی میں جمہوریت کے دمکتے چہرے پہ سازش کی سیاہی ملی۔ وہ کون تھے جنہوں نے سائفر کی سازش مکمل ہونے دی اور بین الاقوامی ایما پہ ایک منتخب حکومت کو رخصت کیا گیا؟ اور جب محمد زبیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں کی، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، محمد زبیر جو نواز شریف صاحب ایک وزیر اعظم کے ترجمان تھے، انہوں نے یہ بات کی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جمہوریت پہ شب خون کس نے مارا۔ مجھے یاد ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے۔ اسی سپریم کورٹ کے اسی آنگن میں، یہاں اسی میڈیا کے سامنے میں نے کئی مہینے یہ پہلے الیکشن کے بعد یہ بات کی، جناب چیف جسٹس صاحب، اور کل روڈ کے اس پار جب ہم احتجاج کر رہے تھے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ملنے کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، تو میں نے یہاں بھی یہ بات کی، میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی، اڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی، ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر بھی یہ بات کی کہ چیف جسٹس صاحب، آپ نے جب حکم دیا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا، لیکن بصد احترام آپ کی اس پتھر کی لکیر پہ فارم 47 کی چنائی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کے حکم کو منعن نہیں مانا گیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب، آرٹیکل 190 کے تحت ملک کے تمام ادارے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں، چاہے وہ FBI ہو، الیکشن کمیشن ہو، آرمی ہو، ISI ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، رینجرز ہو، انٹیلیجنس کے کوئی اور ادارے ہوں، پولیس ہو، واٹ ایور، صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومتیں ہوں، وزارت دفاع ہو، وزارت خارجہ ہو، داخلہ ہو، آرٹیکل 190 کے تحت they all have to come in aid of the Supreme Court of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan had ordered that 8 February election is the writing on the wall, writing on the stone، پتھر پہ لکیر ہے۔ تو پھر کس کی یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ان کے لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ چیف جسٹس کے عمل نہیں ہونے دیا اور اس الیکشن کو چورایا؟ اس کی بازگشت آج اس 13 رکنی بینچ میں ایک محترم سینئر جج صاحب کی آج کمنٹس یہیں پہ آئے ہیں، آپ نے رپورٹ کیا ہوگا کہ 8 فروری کے الیکشن میں irregularities رپورٹ ہوئی ہیں۔ علی محمد نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، چیئرمین بیرسٹر گوہر نہیں کہہ رہا، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان نہیں کہہ رہا، فارمر اسپیکر اسد قیصر نہیں کہہ رہے، اس محترم عدالت کے ایک جج کہہ رہے ہیں کہ irregularities ہوئی ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب سے جب اڈیالہ میں ملاقات ہوئی،
میں نے 2 بار یہ بات کی اور دونوں بار انہوں نے اس بات کا کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں حامد خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو اٹھائیں، پرسو کریں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہماری 184(3) کی پٹیشن کئی مہینوں سے پڑی ہے کہ اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے، اس الیکشن پہ آپ جوڈیشل آڈٹ کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے کہ کس نے قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ کیا الیکشن پہ منظم ڈاکہ ڈالنا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ میرے ساتھ وکلا ہیں، پیچھے سپریم کورٹ ہے، جورسٹ بیٹھے ہیں، قاضی قضات اندر بیٹھے ہیں، تمام جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک ادنا سے وکیل کو کوئی یہ سمجھائے کہ جب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، کس سرکاری ادارے کے یا کس حکومتی ترجمان کے، کس حکومتی اہلکار کی یہ جرت کہ وہ اس الیکشن کو چرائے، لوگوں سے نامینیشن پیپر چھینے، لوگوں سے فارم 45 چھینے، جعلی فارم 47 دے، اور پھر ستم بالائے ستم کہ ہمارا تو معاشرہ خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ہے، خواتین کے سر پہ چادر رکھنے کا ہے، ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کا ہے، دوپٹہ چھیننے کا نہیں، دوپٹہ چھیننے کا نہیں۔ اس الیکشن میں پاکستانی خواتین، تحریک انصاف کی خواتین کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور ستم بالائے ستم اس پہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عمران خان گولیاں کھا کے 3 سے 2 سے اندر بیٹھا ہے، عید کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، 6/8 کے سل میں جب اس وقت بار ایک قیامت خیز گرمی ہے، آپ نے امت کے لیڈر پہ پنکھا تک بند کیا ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ، شرم نہیں آتی آپ کو، اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ کینسر زدہ 80-85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی جیل میں، اور ہماری اور آپ کی چھوٹی بہن بچی سنم جاوید صاحبہ، عالیہ حمزہ جو فارمر MNA بھی ہے اور ایک انجینئر ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ ماں ہے، 6 گھنٹے میڈیا کو کہہ رہا ہوں 6 گھنٹے ان خواتین کو تپتی دھوپ میں لوہے سے بنے والی پریزن وینز میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ کیا وہ پاکستان میں ہے یا وہ اسرائیل میں؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں؟ کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے؟ کیا 71 سے بڑا جرم ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جو ان خواتین کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اور اب آپ ہماری خواتین کی ریزرو سیٹس بھی چھیننا چاہتے ہیں، اس کو نہیں چھیننے دیں گے۔ ہم عدالت میں ہیں، ابھی فی الحال روڈوں پہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اسٹریٹ پاور کا سب کو پتہ ہے۔ آج اگر پاکستان میں ایک جماعت پورے ملک سے بندہ نکال سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اپنی سپریم کورٹ کے سر رکھی ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کریں گے، اور جہاں آئین یہ کہتا ہے، آخری بات، جہاں آئین یہ کہتا ہے کہ متناسب نمائندگی دی جائے گی خواتین اور اقلیتی ممبران کو، تو متناسب نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ اور نہ کم دے سکتے ہیں۔ یہ جو سیٹیں ہیں یہ تحریک انصاف کا حق ہے، یہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، لیکن شرم کسی کو آئے تو آئے، حکومت تو اب اس چکر میں ہے کہ وہ سیٹیں جو ان کی بنتی ہی نہیں ہیں، یا تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، جو کہ ملنی چاہیے۔ کس منہ سے حکومتی وکلاء اور حکومتی اٹارنی جنرل اور حکومتی جو ہے سینئر لوگ اور سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو؟ یعنی کہ آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ کس بات کی سزا دے رہے ہیں عوام کو اور کس بات کا انتقام لے رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت سے کہ آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، اس کو اپنے اڈیالہ میں پھینک دیا۔ شاہ محمود قریشی جو فخر ہے، جس نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ وزارت خارجہ کو ٹھوکر ماری، جو کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ، جو ایک مناسب شائستہ آدمی ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک گفتگو اور سلجھاوا شخص ہے، وہ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سزا دی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کل آپ کو قومی اسمبلی میں پرسوں اس کی بازگشت آئی، ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں CM خیبر پختونخوا سے بریفنگ لی، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمین بیرسٹر گور کی صدارت میں، اور اس نے بریف کیا، CM KP نے بریف کیا کہ کوئی عزم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی، نہ انہوں نے منظوری دی ہے۔ جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی۔ اور یہ میں آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی۔ عمران خان صاحب کے پاس آپ کو جانا پڑے گا،
25 करोड़ का लीडर है, 2/3 अक्सरियत का लीडर है। आपको जो भी बड़ा काम करना है, जाएं खान साहब से बात करें। खान साहब की जो पॉलिसी होगी वो अली की भी पॉलिसी होगी, वो उमर की भी पॉलिसी होगी, असद कैसर की भी होगी, बैरिस्टर गौहर की भी होगी और तहरीक इंसाफ की भी होगी। आपने कहा कि ऑपरेशन के सूबे में इजाज़त नहीं दी जाएगी, आप ये बताइएगा क्या मुज़ाहमत होगी या क्या आप समझते हैं कि सूबे में क्या सूरत डेवलप हो सकती है, और ऑपरेशन सिक्योरिटी सूरत में फिर मुतबादल ऑप्शन क्या है? देखिए टिकाहान, हम महब वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठ के और गुजरावाली और पिंडी में बैठ के आपको उस हिद्दत का अंदाज़ा नहीं जो हिद्दत खैबर पख्तूनख्वा में महसूस की जा रही है। ऑपरेशन के नाम पे वहाँ सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो ख़वातीन जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, खैबर पख्तूनख्वा में पर्दे का सख्त कल्चर है, वो ख़वातीन दरबदर हुई हैं। हमारे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ जनाजा नहीं गया, कोई हुजरा ऐसा नहीं जहाँ धमाका नहीं हुआ, कोई मस्जिद ऐसी नहीं, जनाजे, शादियाँ, उलमाए कराम, मसाजिद, मदारस, बाज़ार, ईद, हर जगह ये सारे वाक़यात हुए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, अगर आपने कुछ करना है, पहले आप ऐवान को, कौमी असम्बली को एतमाद में लें, आप लाएं आपके पास जो मंसूबा है क्या चीज़ है। क्योंकि इमरान खान साहब का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का हमेशा ये नुक्ता नज़र रहा है कि वो अपने लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन या फ़ौज कशी के हमेशा ख़िलाफ़ रहें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते, इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे ऐवान को हमने एतमाद दिलवाया, वो आएँ यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें और इमरान खान साहब को आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। इमरान खान साहब को मुतमईन किए बगैर, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुतमईन किए बगैर कोई भी काम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। दुपट्टा छीनने का नहीं, इस इलेक्शन में पाकिस्तानी खवातीन, तहरीक इंसाफ की खवातीन के सरों से दुपट्टे छीने गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और सितम बलाए सितम, उस पे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इमरान खान गोलियां खा के 3 से 2 से अंदर बैठा है, ईद की कोई नमाज नहीं पढ़ सका। 6 बाय 8 के सल में जब इस वक्त बार एक क़यामत खेज गर्मी है, आपने उम्मत के लीडर पे पंखा तक बंद किया होता है, लोड शेडिंग, शर्म नहीं आती आपको। उसको अंदर रखा हुआ है कैंसर ज़दा 80-85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी जेल में, और हमारी और आपकी छोटी बहन बच्ची सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा जो फॉर्मर MNA भी है और एक इंजीनियर है, पढ़ी लिखी खातून है, वो माँ है। 6-6 घंटे मीडिया को कह रहा हूँ 6-6 घंटे इन खवातीन को तपती धूप में लोहे से बने वाली प्रिजन वैन्स में खड़ा किया जाता है। क्या वो पाकिस्तान में है या वो इसराइल में? क्या वो पाकिस्तान में है या मकबूजा कश्मीर में? कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है? क्या 71 से बड़ा जुर्म हो गया है? क्या हो गया है जो इन खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है? और अब आप हमारी खवातीन की रिजर्व सीट्स भी छीनना चाहते हैं, उसको नहीं छीनने देंगे। हम अदालत में हैं, अभी फिलहाल रोडों पे नहीं है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान में एक जमात पूरे मुल्क से बंदा निकाल सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के सर रखी है। हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ पे मबनी फैसला करेंगे, और जहां आईन ये कहता है, आखिरी बात, जहां आईन ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी खवातीन और अक़लियती मेंबरान को, तो मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप न किसी जमात को उसके हक से ज़्यादा और न कम दे सकते हैं। ये जो सीटें हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है, ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन शर्म किसी को आए तो आए, हुकूमत तो अब इस चक्कर में है कि वो सीटें जो उनकी बनती ही नहीं हैं, या तो ये फैसला होना है कि ये सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जो कि मिलनी चाहिए। किस मुंह से हुकूमती वकला और हुकूमती अटॉर्नी जनरल और हुकूमती जो है सीनियर लोग और सियासतदान ये कहते हैं कि ये सीटें भी हमें दे दो? यानी कि आपका पेट ही नहीं भरता, आपका कलेजा ठंडा ही नहीं होता। किस बात की सज़ा दे रहे हैं अवाम को और किस बात का इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत से कि आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, उसको अपने अडियाला में फेंक दिया। शाह महमूद कुरैशी जो फ़ख्र है, जिसने रेमंड डेविस के मामले पे वजारत खारजा को ठोकर मारी, जो खड़ा है इमरान खान के साथ, जो एक मुनासिब
شائستہ آدمی ہے. پاکستان کی سیاست میں ایک گفتگو اور سلجھاوا شخص ہے وہ. اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ سزا دی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی. اور اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کل آپ کو قومی اسمبلی میں پرسوں اس کی بازگشت آئی. ہم نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں سی ایم خیبر پختونخوا سے بریفنگ لی. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی نے چیئرمین بیرسٹر گور کی صدارت میں، اور اس نے بریف کیا، سی ایم کے پی نے بریف کیا کہ کوئی عزم استحکام ان کے سامنے کوئی آپریشن کی بات نہیں آئی، نہ انہوں نے منظوری دی ہے. جو عمران خان کی پالیسی ہوگی وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی. اور یہ میں آج پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہونے دے گی. عمران خان صاحب کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. 25 کروڑ کا لیڈر ہے، 2/3 اکثریت کا لیڈر ہے. آپ کو جو بھی بڑا کام کرنا ہے جائیں خان صاحب سے بات کریں. خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی وہ علی کی بھی پالیسی ہوگی، وہ عمر کی بھی پالیسی ہوگی، اسد قیصر کی بھی ہوگی، بیرسٹر گوہر کی بھی ہوگی اور تحریک انصاف کی بھی ہوگی. عصمت صاحب، آپ نے کہا کہ آپریشن کے صوبے میں اجازت نہیں دی جائے گی. آپ یہ بتائیے گا کیا مزاحمت ہوگی یا کیا سمجھتے ہیں کہ صوبے میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور آپریشن سیکورٹی صورتحال میں پھر متبادل آپشن کیا ہے؟ دیکھیے ٹکا خان، ہم محب وطن پاکستانی، لیکن اسلام آباد میں اور لاہور میں بیٹھ کے اور گجروالی اور پنڈی میں بیٹھ کے آپ کو اس حدت کا اندازہ نہیں جو حدت خیبر پختونخوا میں محسوس کی جا رہی ہے. آپریشن کے نام پہ وہاں سوشل فیبرک ڈسٹروائے ہو چکا ہے. وہ خواتین جو کبھی گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، خیبر پختونخوا میں پردے کا سخت کلچر ہے، وہ خواتین در بدر ہوئی ہیں. ہمارے وہاں خیبر پختونخوا میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں جنازہ نہیں گیا، کوئی حجرہ ایسا نہیں جہاں دھماکہ نہیں ہوا، کوئی مسجد ایسی نہیں، جنازے، شادیاں، علماء کرام، مساجد، مدارس، بازار، عید، ہر جگہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے پہلے آپ ایوان کو، قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیں، آپ لائیں آپ کے پاس جو منصوبہ ہے کیا چیز ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن یا فوج کشی کے ہمیشہ خلاف رہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپریشن ضروری ہے تو پہلے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں. اگر اوپن نہیں کر سکتے ان کیمرہ کریں. آرمی چیف آئے، ڈی جی آئی آئے، جس طرح ہمارے دور میں ہم نے بلایا اور پورے ایوان کو ہم نے اعتماد دلوایا، وہ آئیں یہاں پارلیمنٹ میں، سب کو بریف کریں اور عمران خان صاحب کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو مطمئن کیے بغیر، خیبر پختونخوا کے عوام کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں.